وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، اخوانیت اور روافظ کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اخوان المسلمون اور روافظ کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں، اور دونوں مل کر کے عالم اسلام کے ساتھ دین کے نام پر اقتدار اور کرسی حاصل کر کے کس طرح سے تہوبالا کرنا چاہتے ہیں۔ اعداء اسلام کے کس طرح سے یہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 1979 کے اندر ایران میں جو خونی بغاوت کے ذریعے سے ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی، اور آج تک وہ خونی ڈکٹیٹرشپ چلی آ رہی ہے، اس میں اخوانیوں کا کیا رول رہا ہے اور ان کا کیا موقف ہے اس خونی بغاوت سے، کہ جس سے صرف اور صرف مسلمانوں کا اربوں کا خون ہوا ہے، قتل ہوا ہے، چاہے وہ ایران میں رہنے والے اہل سنت مسلمان ہوں یا پڑوسی میں رہنے والے دوسرے اہل سنت والجماعت ہوں۔ اس خونی ڈکٹیٹرشپ سے صرف اور صرف عالم اسلام کا، مسلمانوں کا ہر پہلو نقصان ہوا ہے، مگر اخوانیوں نے کس طرح سے اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک خالص شیعی رافضی بغاوت تھی، خمینی کے ذریعے سے جو قائم کی گئی، لائی گئی، جس کی قیادت فرانس سے ملعون خمینی کر رہا تھا۔ کامیابی دیکھ کر فرانسیسیوں کے حفاظتی دستہ کے ساتھ امریکی جہاز میں تہران لایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس ملعون نے ایران پر ایک صحابہ دشمن ڈکٹیٹر ظالمانہ حکومت کی ایسی بنیاد ڈالی جو صرف مسلمانوں کی جانی دشمن ہے، اور اب تک 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل و بربادی کے گھاٹ اتار چکی ہے یہ ڈکٹیٹر۔ اس قاتل حکومت میں سنی مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خمینی ایک خبیث قسم کا سنی دشمن، صحابہ دشمن، ملعون رافضی، امریکہ اور یورپ کا پکا ایجنٹ تھا۔ علماء امت نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کی کتابیں کفر سے بھری ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے اس کی مشہور کتاب الحکومہ الاسلامیہ ہے۔ بعض اہل علم سے منقول ہے کہ جو اس ملعون کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے اور اس کی بغاوت کے خلاف نیز اس کے خارجی، باغی اور کافر ہونے کا فتویٰ رابطہ عالم اسلامی کے تیسرے کانفرنس میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خمینی تھا ملعون، جو زندگی کا بیشتر حصہ اس نے فرانس میں، پیرس کے اندر گزارا ہے، ایسے علاقے میں جو علاقہ CIA، امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے نام پر وہ علاقہ تھا، رجسٹر تھا۔ اس علاقے میں یہ ملعون خمینی رہتا تھا، اور اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ بغاوت کامیاب ہو گئی ہے تو اس کو باقاعدہ سیکورٹی ایجنسیوں کی نگرانی میں تہران لا کر کے چھوڑا گیا اور اس کو ڈکٹیٹر بنا دیا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی خونی قسم کا آدمی تھا، اور یہ کافروں سے تو نہیں بلکہ مسلمانوں سے اس کو دشمنی تھی، جو حقیقت میں اہل توحید اصلی مسلمان تھے، عرب تھے، بلاد حرمین سے اس کو دشمنی تھی۔ اس لیے اعداء اسلام نے جس طرح سے انگریزوں نے فلسطین کے اندر یہودی صہیونیوں کا خنجر گھونپا ہے، اسی طرح سے فرانسیسیوں نے ایران کے اندر لا کر کے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک دوسرا خنجر گھونپا ہے خمینی کی شکل میں،
اور اس کی ڈکٹیٹر کی شکل میں، اور وہ آج تک خونی ڈکٹیٹر باقی ہے جس کی اخوانی حمایت کرتے رہتے ہیں، بلکہ اسے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح سے سید مودودی نے اپنے گہرے یار خمینی کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت اور مردود تاریخی روایتوں پر مشتمل صحابہ دشمن کتاب خلافت و ملوکیت تالیف کی، بالکل اسی طرح سے روافض کو خوش کرنے کے لیے ایک اخوانی عز الدین ابراہیم نے موقف علماء المسلمین من الشیعہ والثورہ الاسلامیہ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی۔ اس کتاب کے اندر اخوانی مصنف نے عز الدین ابراہیم نے اخوانیوں کے ان تمام مقالات کو اکٹھا کر دیا ہے جن میں ایرانی روافض کے ساتھ اخوانیوں کے تعلقات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سید مودودی کے بھی مقالات ہیں، چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت و ملوکیت کی طرح ایرانی روافض کے یہاں یہ کتاب بھی بہت ہی مقبول ہے۔ ایرانی روافض کے یہاں اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسے خود ایران نے اپنے یہاں ہزاروں کی تعداد میں چھاپا۔ ناشر کا نام معاونیت العلاقات الدولیہ فی منظمۃ الاعلام الاسلامی الجمہوریہ الایرانیہ طہران، پہلی بار اسے 15,000 نسخہ چھاپا گیا، جب ختم ہو گیا تو دوسری بار چھاپا گیا 1986 کے اندر۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے کس قدر اس کتاب کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ اخوانیوں میں اس کتاب کے اندر شیعوں کا زبردست دفاع کیا ہے۔ تمام اخوانیوں نے جتنے مضامین لکھے ہیں اس کتاب کے اندر شیعوں کا زبردست دفاع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 48 سے 50 میں جزیرہ عرب کے اہل سنت علماء پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، اور روافض اور شیعہ چاہتے ہیں یہ کہ جو علماء توحید ہیں جزیرۃ العرب کے ان پر طعن و تشنیع کیا جائے، ان کو مجروح کیا جائے، نیز انہیں حقیر بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کتاب کے اندر جو اصلی اہل توحید مسلمان ہیں، علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں جزیرۃ العرب کے موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء کرام، ان کو حقیر بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، ان پر طعن و تشنیع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ انہیں صہیونیوں اور امریکہ کا ایجنٹ تک کہہ دیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ان کتابوں پر رد کیا گیا ہے جو شیعی باطل عقائد کے تردید میں اہل سنت نے لکھی ہیں۔ اہل سنت نے مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ نے اور شاہ عبد العزیز نے، علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی نے، اور موجودہ دور میں اس طرح سے بہت سارے علماء نے، علامہ احسان الہی ظہیر وغیرہ نے، شیعوں کے عقائد کا جو بھانڈا پھوڑا ہے اور ان کے حقائق کو واشگاف کیا ہے، تستذبام کیا ہے، ایسے علماء پر رد لکھا گیا ہے۔ ایسے علماء پر اس کتاب کے اندر رد لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ فرقہ پرست ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے خلاف، تو اس لیے آپ دیکھیں گے ایران جماعت اسلامی کا کوئی آدمی ملے گا کسی ایرانی سے، مطلب وہ ایرانی کوئی حکومتی اہلکار ہو، تو یہ لوگ مودودی کی کتاب جو خلافت و ملوکیت ہے وہ تحفے میں دیتے ہیں عام طور سے۔ کیوں آخر بھائی وہی کتاب کیوں تحفے میں دیتے ہو؟ مودودی کی دوسری کتابیں ہیں اس کو کیوں نہیں تحفے میں دیتے ہو؟ الجہاد فی الاسلام کیوں نہیں دیتے ہو؟ حجت حدیث کیوں نہیں دیتے ہو تحفے میں؟ صحابہ کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کو کیوں نہیں دیتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ سید مودودی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ خلافت و ملوکیت جس کے اندر صحابہ پر رد لکھا گیا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی شیعہ نے لکھا ہوگا، اسی کو کیوں دیتے ہو؟ ایسے ہی موقف علماء المسلمین من الشیعہ والثورہ الاسلامیہ جو کتاب اخوانیوں نے لکھی ہے، اس کتاب کو بھی ایسے ہی شیعوں کو نارمل بنا کے پیش کیا گیا ہے، شیعوں کو ایک اچھا مسلمان بتا کر کے اس میں پیش کیا گیا۔ ذرا غور کریں، یہ اخوانی عراق ایران جنگ کے موقع پر کہتے تھے، جو خمینی نے بغاوت کے ذریعے سے برپا کی تھی 80 کی دہائی میں، کیا یہ کہتے تھے کہ صدام حسین کو ایران کے خلاف بھڑکایا گیا ہے، ایران کے خلاف بھڑکایا گیا ہے، جبکہ اس مردود نے، خمینی نے عراق کے اندر شیعوں کو بھڑکایا تھا حکومت کے خلاف، اور کئی ملیشیا
اور فرقہ پرست اس طرح سے تنظیمیں، مسلح تنظیمیں بنا رکھی تھی، جس طرح سے اخوانی اپنے مسلح تنظیم بنا کے رکھے تھے یمن کے اندر، مصر کے اندر، سیریا کے اندر، اور اسی طرح سے اردن کے اندر اس زمانے میں، ایسے خمینی نے بھی مسلح فدائی فوج بنا رکھی تھی، خفیہ طور پر شیعوں کی بنا رکھی تھی عراق کے اندر، بتائیے۔ لیکن یہ کیا بولتے تھے اخوانی کہ صدام حسین کو ایران کے خلاف بھڑکایا گیا ہے، اسے خلیجی ممالک اور یہودی و امریکی حکومت کی مدد حاصل تھی، یعنی تمام مسلمان اس وقت عراق کی مدد کر رہے تھے، عراق کے لیے دعا کر رہے تھے، اور جو شیطانی حکومت تھی شیعوں کی، رافضیوں کی، اس کے خلاف بددعا کر رہے تھے۔ لیکن یہ اخوانی اس وقت ملعون خمینی اور ایرانیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ مزید اخوانیوں نے کہا کہ صدام حسین اور اس کی پارٹی دونوں کافر ہیں، بلکہ صدام تو شیطان سے بھی بڑا کافر ہے، جبکہ دوسری طرف ملعون خمینی کو اخوانیوں نے امام، مجاہد اور مصلح وقت قرار دیا۔ ایک طرف تم بولتے ہو کہ ہمیں کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، ہم کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھتے ہیں، تو صدام حسین کتنا ہی برا کیوں نہیں تھا، لیکن خمینی کے مقابلے میں تو سب سے اچھا رہا۔ اگر ملعون خمینی اور صدام کا موازنہ کیا جائے تو کوئی بھی ادنا سا مسلمان بھی خمینی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کتنا ہی ظالم اور برا رہا ہو صدام حسین، لیکن ملعون خمینی کے مقابلے میں اس کو ہر کوئی اچھا سمجھے گا۔ لیکن یہ اخوانی ایک طرف اس کو کافر کہتے تھے، طاغوت کہتے تھے، اور اس ملعون انسان کو امام اور مجاہد اور مصلح وقت، ریفارمر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ خلیج کے اندر صہیونیوں اور امریکیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کون؟ ایرانی۔ ان کے خلاف وہی لڑ سکتا ہے جو صہیونیوں کا ایجنٹ ہوگا، ایرانیوں کے خلاف، نعوذ باللہ۔ مذکورہ کتاب، یہ جو موقف علماء المسلمینہ ہے، اس کے صفحہ 44 پر مؤلف نے لکھا، عز الدین ابراہیم نے، کہ مصر کے اندر چھپنے والے اخوانی اخبارات، الدعوہ، الاعتصام اور المختار وغیرہ، یہ سب اخوانی مجلات ہیں، اخبارات ہیں۔ ان اخبارات کے اندر ایرانی انقلاب کے حق میں اخوانی مسلسل لکھ رہے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ یہ انقلاب اسلامی ہے۔ یہ جو ملعون خمینی کی جو بغاوت تھی، خونی بغاوت جو تھی، ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا، اس کو یہ لوگ اسلامی انقلاب کا نام دے رہے تھے، اس کا دفاع واجب ہے۔ اور یہ اخبارات، یعنی یہ سارے اخوانی اخبارات، اس وقت کے ساداتی اور امریکی میڈیا کے سامنے چٹان بنے ہوئے تھے۔ ساداتی یعنی انور سادات، یعنی حکومت کی طرف سے جو مجلات اور میگزین نکلتے تھے، اس کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں۔ الاعتصام نے اپنے شمارہ ذی الحجہ 1400 ہجری کے اندر، یعنی اکتوبر 1980 کے فرنٹ پیج پر لکھا تھا، الرفیق التکریتی تلمیذ مشیل افلق الذی یرید ان یصنع قادسیۃ جدیدۃ فی ایران المسلمہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اخوانیوں نے اپنے اخبار کے اندر لکھی تھی یہ بات۔ کیا لکھا انہوں نے؟ ایک بار میں پھر سے عربی زبان پڑھتا ہوں۔ الرفیق التکریتی یعنی صدام حسین تلمیذ مشی الافلق الذی یرید ان یصنع قادسیۃ جدیدۃ فی ایران المسلم، یعنی صدام حسین نصرانی مشی الافلق کے ساتھ مل کر ایران کے اندر گھس کر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اسلامی ملک ایران میں ایک بار پھر جنگ قادسیہ کو دہرانا چاہتا ہے۔ اس طرح کی عبارت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کافر، مجوسی، شیعہ، رافضی ہی لکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر جنگ قادسیہ کوئی دہراتا ہے مجوسیوں کے خلاف موجودہ دور میں، تو اس میں تکلیف آخر کس کو ہوگی؟ سوائے مجوسیوں کے، سوائے رافضی، شیعوں اور فارسیوں کے۔ تو ان اخوانیوں کو کیوں تکلیف تھی بھائی؟ اگر صدام حسین ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور ملعون خمینی کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانا چاہتا تھا، جس کا یہ ارادہ تھا کہ عراق تو یہ راستے کا روڑا ہے، ہمارا اصل ہدف حرمین ہے، مدینہ اور مکہ پہ قبضہ کرنا ہے، اور نعوذ باللہ وہاں سے ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھاڑنا ہے اور انہیں سولی دینا ہے، نعوذ باللہ، یہ سارے ناپاک ارادے اس کے تھے، اور اس نے باقاعدہ ساری چیزوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو اگر اس طرح کا ارادہ صدام حسین رکھتا تھا کہ
ملعون خمینی کے ناپاک ارادوں کو اگر خاک میں ملانا چاہتا تھا ایران پر حملہ کر کے، تو آخر ایسی بات کون کہے گا کہ یہ تو جنگ قادسیہ کی توہین ہے، باقاعدہ صحابہ کرام کی توہین ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ شیعہ روافض جو اس وقت صحابہ کے خلاف ہیں ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خاص طور سے وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ قادسیہ میں حصہ لیا ہے، بڑے بڑے جنرل صحابہ، ان کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور جن کی خلافت میں یہ سارا کام ہوا کہ ایرانیوں کو، فارسیوں کو روند کے رکھ دیا گیا اور ان کے تمام علاقوں کو خاک میں ملا دیا گیا اور ان سب کو اسلامک اسٹیٹ میں شامل کر لیا گیا۔ آج بھی وہ قلق ان کے اندر باقی ہے اور اسی وجہ سے ان تمام صحابہ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ تو یہ جنگ قادسیہ کو یاحت کرنا اس معنی میں، غلط معنی میں، یہ آخر کون کر سکتا ہے سوائے مجوسی رافضیوں کے؟ اور اگر کوئی دوسرا کرتا اس کا مطلب وہ بھی مجوسی رافضی ہے، پکا ہے، یا تو پھر ان کا ہمدرد ہے، ان کا پٹھو ہے۔ تو یہ اخوانیوں نے اپنے ہاں مصر کے اندر جو الاعتصام اخبار نکلتا تھا اس کے اندر اس طرح کی شیطانی چیزیں لکھتے تھے اور ایک ماحول بناتے تھے عربوں میں کہ ایران ایک مسلم ملک ہے اور یہ عراق پر جو صدام حسین قابض ہے یہ ایک طاغوتی حکومت ہے، ایک کافر حکومت ہے۔ اس طرح کا ماحول یہ لوگ بناتے تھے اور اس لیے بھی بناتے تھے تاکہ ملعون خمینی جو چاہتا ہے عراق کے اندر بغاوت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران میں جس طرح سے اس نے بغاوت کی تھی وہی بغاوت وہ عراق کے اندر کروانا چاہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلے اس کو ہم کافر حکومت کہیں گے، طاغوت کہیں گے، تبھی وہاں بغاوت کر پائیں گے۔ تو یہی چیز اخوانی عربوں میں رائج کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے تاکہ ملعون خمینی کے ناپاک ارادوں کو پورا کیا جا سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، آن دی ریکارڈ سب جمع ہیں، موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں باہر نہیں یہ لوگ لاتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر رہتے ہیں تو صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ ان کو جب دیکھو، جب یہ شیعوں کے ساتھ ہوتے ہیں، رافضیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں، اور یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پر شیعہ پائے جاتے ہیں، تب ان کی خباثت سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مکر اور سازش کرتے ہیں عالم اسلام کے خلاف اور اہل سنت مسلمانوں کے خلاف۔ ذرا غور کریں اخوانیوں کی طرف سے کیسے فارسی ایرانی رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے مارکے قادسیہ کے تعلق سے نفرت انگیز زبان استعمال کی گئی، کیونکہ شیعہ جنگ قادسیہ اور اس میں شرکت ہونے والے خلیفۃ المسلمین سمیت سارے صحابہ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اخوانی میگزین الاعتصام کے اسی شمارے میں، یعنی ذی الحجہ 1400 ہجری، اس کے صفحہ نمبر 10 پر یہ عنوان قائم کیا باقاعدہ، الخوف من انتشار الثورہ الاسلامیہ فی العراق۔ یہ عنوان ہے کہ عراق کے اندر اسلامی انقلاب کے پھیلنے سے حکومت میں خوف، یعنی مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی عراق، جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ اخوانی مشہور کر رہے تھے کہ عراق ایک کافر ملک ہے، حکومت ہے، ایک کافر حکومت ہے، اس کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہونے والا ہے تو حکومت ڈر رہی ہے۔ اور وہ اسلامی انقلاب کون لا رہا تھا؟ یہی ملعون خمینی لا رہا تھا، رافضی شیعہ لا رہے تھے۔ یہ عنوان یہ لوگ ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر کیا لکھتا ہے یہ اخوانی مجلہ؟ صدام حسین کی خواہش تھی کہ ایران ابھی بادشاہی نظام سے اسلامی نظام کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ عبوری مرحلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، ورنہ اسلامی عقیدہ اور جہاد کی روح جب ایرانی فوج یعنی پاسداران خمینی انقلاب، اس کی جو ملعون فوج ہے، قاتل اور خونی فوج ہے، اس کو یہ اخوانی مراد لے رہے ہیں کہ اس کے اندر جب اسلامی عقیدہ اور جہاد کی روح بیدار ہو جائے گی تو اسے زیر کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کو اسی وقت کچل دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اخوانی سوچ رکھتے تھے اور یہ پھیلاتے تھے۔ گویا یعنی ایران کے اندر جو بغاوت قائم کی تھی ملعون خمینی نے، اس کو یہ لوگ کس طرح سے پیش کر رہے اور کس طرح سے عالم عرب کے اندر یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ عراق کے اندر ایک خوف ہے، باقاعدہ عراقی حکومت کے اندر صدام حسین کے اندر خوف ستا رہا ہے کہ کہیں وہی اسلامی انقلاب جو ایران کے اندر ہے کہیں ہمارے یہاں نہ بھی آ جائے، اور وہ ابھی اسلامی عقیدہ اور جہادی روح ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی لوگوں کے اندر وہ جہادی روح نہ پیدا ہو جائے۔ بتائیے
یہ ملعون خمینی کے جو خونی قاتل گرگے تھے مسلح فضائی، جس طرح سے انہوں نے پیدا کر رکھے تھے قاتل فوجی، ان کے اندر جو ہے جہادی روح پیدا کر رہے ہیں، اسلامی عقیدہ۔ بھائی شیعوں کا کون سا اسلامی عقیدہ ہوتا ہے؟ وہی عقیدہ جو اخوانیوں کا ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں شیعہ رافضی ملعون خمینی کے جو قاتل گرگے ہیں وہ اسلامی عقیدے والے ہیں، اسلامی اور روح جہادی روح ان کے اندر بھرپور پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور عراق کو یہ کس طرح سے طاغوتی اور کافر حکومت کہہ رہے تھے۔ آگے صفحہ 37 میں اسی مجلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدام حسین یہ بھول بیٹھا کہ وہ ایسی قوم ہے، کہ وہ ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے جس کی تعداد عراق کی قوم کے مقابلے 4 گنا بڑھ کر ہے، یعنی ایران کو کہہ رہا ہے۔ اور یہی ایک ایرانی قوم ہے جو صلیبی یہودی استعمار کو عالم اسلام سے ختم کر سکتی ہے۔ 40 سال سے یہ لوگ استعمار کو ختم کر رہے ہیں، ہاں، عالم اسلامی سے۔ عالم یعنی اگر کہا جائے کہ صلیبیوں کے ساتھ اور یہودی صلیبی استعماریوں کے ساتھ مل کر عالم اسلام کو تہوبالا کر رہے ہیں یہ، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے آثار اور سارے ثبوت موجود ہیں۔ عالم اسلام کو یہ ملعون خونی ملیشیا جو اس کی ہے خمینی کی، اور اسی طرح سے عالم عرب کے اندر جو ملعون اخوانی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے یہ سارے یہودی اور صلیبی جو ہیں عالم اسلام کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں 20 سال سے، اس کا نظارہ تو پوری دنیا دیکھ رہا ہے۔ کہاں پہ؟ وہیں خلیج عرب کے اندر ایک بغل میں امریکی بیڑا ہے، بغل میں ایرانی بیڑا ہے، کبھی کسی پر یہ لوگ ایک گولی نہیں چلاتے ہیں، اور وہیں سے میزائل پھینکتے ہیں باقاعدہ سعودی عرب کے اندر اور دوسرے عرب علاقوں میں، یمن کے اندر، سعودی کے اندر، عراق کے بہت سارے علاقوں میں۔ تو یہ لوگ وہیں مل کر کے، اسرائیل حملہ کرتا ہے، امریکہ حملہ کرتا ہے، ایران حملہ کرتا ہے، یہ تینوں ممالک، اور اسی طرح سے ترکی بھی حملہ کرتا ہے۔ یہ چاروں ممالک اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ یہود کی نسل ہو، چاہے وہ مغولیوں کی نسل ہو، چاہے وہ فارسیوں کی نسل ہو، چاہے وہ صلیبیوں کی نسل ہو، یہ چاروں نسل کے لوگ اس وقت صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں گے تو حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور کسی پر نہیں حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے میزائل صرف اور صرف مسلمانوں پر گر رہے ہیں، کوئی کرد کو مار رہا ہے، کوئی عرب کو مار رہا ہے، انہی دونوں کو مار رہے ہیں، یہ سب مل کر کے مار رہے ہیں، کیونکہ یہ سب عربوں کے دشمن ہیں۔ تو یہ اور اخوانی یہ بیچ میں ایجنٹئی کا کام کرتے ہیں، ان کو اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، کرسی ملنی چاہیے، اقتدار ملنا چاہیے کسی طرح سے، اور ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ کسی کی بھی طرفداری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ حقیقی مسلمان ہوتے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتا، اپنے دین کا سودا نہیں کرتا دنیا کے مقابلے میں، لیکن یہ ملعون خمینی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا تھا باقاعدہ، اس کے لیے یہ لوگ جان دے رہے تھے۔ اور کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ یہ اگر آپ پوچھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف، عراق کے خلاف، سعودی کے خلاف، کویت کے خلاف، امارات کے خلاف، یمن کے خلاف، یعنی جہاں پر اہل توحید بستے ہیں، جہاں پر بلاد حرمین ہے، ان لوگوں کے خلاف یہ لوگ مجوسیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں۔ آگے یہ اخبار لکھتا ہے، اور یہ ایرانی قوم اپنی تمام ایجنسیوں اور تنظیموں کے ساتھ خونخوار باسی نظام جب بولتے ہیں مطلب صدام حسین کی حکومت، کہہ رہے کہ ایرانی قوم اپنی تمام ایجنسیوں اور تنظیموں کے ساتھ خونخوار باسی نظام کے خلاف لڑتی رہے گی یہاں تک کہ اسے گرا کر دم لے گی۔ یہ اخوانیوں کا ارادہ تھا، عزم تھا، اور یہ ہوا بھی۔ 2003 کے اندر صلیبیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر کے صدام حسین کی حکومت کو گرایا گیا باقاعدہ، اور اس وقت ایرانیوں مجوسیوں کا قبضہ دلایا گیا، اور اخوانی بھی اس حکومت کے اندر شامل ہیں۔ ان کا جو مذموم ارادہ تھا، خواہش تھی، وہ پوری ہو گئی۔ خوش ہیں آج کل یہ لوگ۔
साम्राज्य ताकतें, आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, साम्राज्य ताकतें इमाम खुमैनी के इस्लामी इनकलाब को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप तारीख का सही जायजा लेंगे तो पता चलेगा वही साम्राज्य ताकतों ने ये खंजर घोंपा है खुमैनी को ला करके। अगर खुमैनी के खिलाफ होते अमेरिका वाले या फ्रांस वाले, बरतानिया वाले, तो उसको अपने चार्टर तैयारा, बाकायदा मजबूत फौजी तैयारा में बिठा करके उसको लाते पूरी सिक्योरिटी के साथ, जिसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी, बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उसमें शामिल हो। वो लोग ला करके बहिफाजत तेहरान में उतारते और हुकूमत सुपुर्द कर देते, ले बेटा। आखिर इतनी ज्यादा, तो कहने का मतलब ये है ये सारी साम्राज्य ताकतें थी। अगर खुमैनी ये साम्राज्य ताकतों के खिलाफ था तो साम्राज्य ताकतों की गोद में क्यों खेल रहा था? 20 साल वहां पेरिस में क्या कर रहा था आखिर वो? उसकी तफसील किसी के पास नहीं है। तफसील मिलेगी लेकिन ये इखवानी कभी नहीं वो तफसील दिखाएंगे, ईरान कभी नहीं वो तफसील आपको बताएगा। वहां क्या करता था, क्या करता रहा 20 सालों में, ये कोई नहीं आपको बताएगा। अमेरिका के साथ उसने क्या प्लानिंग बनाई मिलकर के, बरतानिया के साथ और फ्रांस के साथ मिलकर के, और फिर उसको बहिफाजत तेहरान के अंदर कैसे लाया गया, उतारा गया। कोई सारे जो है अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया के बड़े बड़े लीडरान थे जिन्होंने लेकर के उसको यहाँ पे लाया। तो ये अगर खिलाफ था इखवानी, देखिए क्या यानी प्रचार कैसा, प्रोपेगेंडा कैसा आलम अरब में फैला रहे हैं कि साम्राज्य ताकतें इमाम खुमैनी के इस्लामी इनकलाब को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इस ईरानी इनकलाब को अगर मिटा दिया गया तो तागूती हुकूमतों से वो खतरा टल जाएगा जिसकी तवक्को इस इनकलाब के रहते इन ममालिक में की जा सकती है। यानी जितने अरब ममालिक हैं इन सबको ये इखवानी तागूती हुकूमत कहते हैं, सिवाय ईरानी हुकूमत के जो डिक्टेटरशिप है, मलून खुमैनी की बगावत, उसी को ये लोग इस्लामी हुकूमत और इस्लामी इनकलाब कहते हैं और उसको आइडियल मानते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब इनका कहने का, इखवानी मरदूद इखवानियों के कहने का ये है कि मलून खुमैनी ने जो बगावत कायम की थी उसको ये लोग इस्लामी इनकलाब कहते हैं। कहते हैं कि उसका बाकी रहना जरूरी है, वरना जो दूसरी तागूती हुकूमतें हैं वो फिर जो है मजबूत हो जाएंगी और उसका रहना इसलिए जरूरी है। बताइए कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। इन ममालिक में की जा सकती है जहां कि वहां की कौमें अपनी अपनी हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़ी हो। यानी ये इसी तरह के इस्लामी इनकलाब जैसे बगावत की है, खुमैनी बगावत जैसे ईरान में कायम हुई है, ये कहना चाहते हैं उसी तरह का इस्लामी इनकलाब दूसरे ममालिक में भी लाया जा सकता है। और इस तरह से होगा कि वहां की जो अवाम है वो अपनी हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़े हो, जिस तरह से खुमैनी की क़ियादत में ईरानी कौम अमरीकी एजेंट रजा शाह के साथ खिलाफ खड़ी हो गई थी। ये लिख रहे हैं ये लोग, यानी मतलब उल्टी बातें सब बना करके पेश करते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं अपने। और ये लोग मीडिया में सबसे आगे रहते थे, अखबारात, छोटे छोटे मजल्ले, पम्फलेट ये लोग निकालते थे और इसी तरह की चीजें ये लोग प्रचार करते थे। इखवानी मुअल्लिफ ने अपनी किताब मौक़िफ़ उलमाए मुस्लिमीन के सफ़ा 47 में मजीद लिखा कि जिस वक्त सद्दाम हुसैन ने मुस्लिम ईरानी कौम के खिलाफ, मैं एक बात यहां पर वाज़ेह कर दूं कि ये लोग जिस भी हाकिम के साथ मुस्लिम का लफ्ज लगाते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी नजर में वही सिर्फ एक मुसलमान हाकिम है बस। अगर जिसके साथ ये लोग मुस्लिम का लफ्ज नहीं लगाते हैं वो शख्स इनकी नजर में तागूत होता है। आप देखेंगे ये इखवानी तुर्की का जो सदर है उसके साथ अल मुस्लिमुल हाकिम का लफ्ज लगाते हैं कभी कभी। इसी तरह से ईरान का जो हाकिम है उसके साथ है अल मुस्लिमुल हाकिम का लफ्ज लगाते हैं। और इखवानियों का जहां भी कोई अगर हाकिम बनेगा मुल्क का, उसके साथ भी ये लोग हाकिम का लफ्ज लगाएंगे, वरना किसी मुल्क के हाकिम के साथ ये लोग मुस्लिम का लफ्ज नहीं लगाते हैं। उसकी यही वजह है कि ये लोग दीगर तमाम को तागूती हुकूमत मानते हैं नौज़ बिल्लाह, और ये चाहते हैं कि आलम इस्लाम के अंदर या तो शियों की हुकूमत रहे या तो इखवानियों की हुकूमत रहे, तभी उसको हम मुस्लिम हुकूमत कहेंगे, वरना हम नहीं कह सकते हैं। ये इनका जो है फार्मूला है, इसको याद रखना चाहिए। आगे तफसील से इंशाअल्लाह बातें आएंगी। अल्लाह ताला इन मरदूद इखवानियों
اور رافضیوں سے عالم اسلام کو بچائے، محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔